سلام یا علی سلام یا علی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله هوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأسرنا به نقعا ووسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سلسلة مجالس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس ایام شہادت میں ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین ہم سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی ولایت نصیب فرمائے اور ان کی پاک سیرت ہماری زندگی کا حفظ جان بنے. اور آج تیسری گفتگو سورہ مبارک عادیات کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اٹھائی ہے ان تیز رفتار گھوڑوں کی کہ جب ان کے تیزی کی وجہ سے ان کی سانسوں سے جو آواز آتی ہے فراٹوں کی، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اور
جب ان کے پاؤں پتھروں پہ پڑتے ہیں اور ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور قلب لشکر جا کے صبح سویرے حملہ کرتے ہیں اور دشمن کے درمیان جا کے حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس دوران حملے کے دوران گرد و غبار اٹھتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری تفصیلات اور مجاہدوں کی شان اور ان کی شان عظمت کے سلسلے میں اللہ نے یہ ساری قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اس لیے کہ وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مسلسل جب حملے کرتا ہے بھوک پیاس میں، لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ جو جہاد کی طرف جن کا جذبہ ہی نہیں، جہاد کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور بعض جاتے ہیں تو پلٹ کے آ جاتے ہیں، بعض جاتے ہیں تو فرار ہو جاتے ہیں، بعض جاتے ہیں تو اپنی پوری آرائش کو مسمار کر دیتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، انسان ناشکرہ، جلد باز، بے صبر، یہ حقیقت میں، یا مثلا نا امید انسان کو کہا گیا، بخیل اسے کہا گیا، یہ ساری کی ساری وہ صفتیں ہیں کہ جو رذائل اخلاقی میں شمار ہوتی ہیں، کہ جب انسان میں جذبہ جہاد نہیں ہوتا ہے، نہ جہاد بالقلم ہوتا ہے، نہ جہاد باللسان ہوتا ہے، نہ افزاء جوارح کے ذریعے وہ جہاد کرتا ہے، اطلاع کلمہ حق کے لیے وہ کام نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالی کے مقدس نام کی سربلندی کے لیے جب وہ نہیں کام کرتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بے صبر ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ انسان کی کوالٹیز ہیں کہ جب راہ حق سے دور ہوتا ہے، صراط مستقیم سے دور ہوتا ہے، صراط مستقیم علی کا نام ہے، نحن الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ اگر کسی کو سیدھا راستہ چاہیے تو سیدھا راستہ دروازے علی سے انسان کو ملتا ہے، مولا کائنات کے ہاں سے انسان کو ملتا ہے، لیکن جو انسان راہ امامت، راہ ولایت اس سے دور ہوتا ہے تو مختلف قسم کی اس میں یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ ناشکری کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، ظلوماً جہولا، وہ ستمگار بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ راہ امامت پہ نہیں آیا ہے، معرفت حاصل اس نے نہیں کی ہے، جاہل ہے۔ حلوعا، یہ انسان کیا ہے؟ حریص ہے، لالچی ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا، اس طرح سورہ معارج میں کہ انسان کیا ہے کہ لالچی ہے، لالچ کرتا ہے کہ انسان یئوس، مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، ہوپلیس ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے، جب کسی ایول میں مبتلا ہوتا ہے، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر انسان کی یہ بھی کوالٹی ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو کفور ہیں، ناشکرے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو دریا میں ہوتے ہیں، دعائیں دیکھتے ہیں کہ جب کشتی ڈگمگا رہی ہے، چارہ کار نہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد نجات کی دعائیں کرتے ہیں، جو ہی اللہ سبحانہ وتعالی نجات دے دیتا ہے، کان لم شیء مذکورہ، کچھ بھی نہیں ہے،
گویا اس نے دعا کی ہی نہیں ہے. یہ اس قسم کے ہیں. پہلے خدا کے علاوہ سب غائب، اور جب اس نے خشکی پر پہنچا دیا ہے تو پھر کنارہ کشی کا اختیار کر دیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ کفورا. انسان کتنا ناشکر ہے. ابھی تو اس نے کہا، ابھی تو دعا گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ تو مجھے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے، اس دریا سے نجات دے دے، میں غرق ہو جاؤں گا. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کسی مصیبت میں ایک انسان پھنس جاتا ہے تو مختلف دعائیں شروع کر دیتا ہے. جب وہ اس کو نجات دیتا ہے پھر اس نے گویا دعا کی ہی نہیں. ایسی انسان کو ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے انسان کا؟ بعض اوقات انسان میں کیا ہے کہ جزوع، انسان میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ مذموم صفت ہے، بے صبرہ ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو جزع، فریادیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، آہو فغان شروع کر دیتا ہے، آئے بائے شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، فریادیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے دکھوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، شکایتیں شروع کر دیتا ہے. یہ کتنا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ جزوع. اور منوع بھی استعمال ہوا ہے اسی سورہ معارج میں. بخیل ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب مال ملتا ہے، جب مال آ جاتا ہے تو بخل کرتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، مائزر بن جاتا ہے. اور مائزر بہت بخیل، بہت ایک مذموم صفت ہے انسان کے لیے. اسی وجہ سے فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرو. 5 شخص ایسے ہیں کہ جن سے دوستی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. ان کے ساتھ ڈونٹ فرینڈشپ ود. ایک جو ہے نا، ایاک ومصاحبۃ الفاسق، فاسق سے دوستی نہ کرو. سنر ہے، گناہگار ہے. اس سے اگر تم نے دوستی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تمہیں بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا دے گا. ایاک ومصاحبۃ الجاہل. جاہل کے ساتھ بھی جاہل بھی ایک مصیبت ہوتی ہے دوستی میں. وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، لیکن جاہل ہے. جاہل ہونے کی وجہ سے فائدے کی بجائے تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا. ایاک ومصاحبۃ البخیل. بخیل سے بھی تم دوستی نہ کرو، اس وجہ سے کہ بخیل تمہیں ایک لقمے کے عوض میں بھیج دے گا. اگر تمہیں سخت ترین ضرورت بھی پڑ گئی اس دوران بھی یہ کام آنے والا نہیں. بخیل سے دوستی نہیں کرنی. ایاک ومصاحبۃ قاطع رحم. جو قاطع رحم ہوتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، breaking the ties with parents, with families, with friends. فرمایا اس کے ساتھ بھی تم دوستی نہ رکھو. اس وجہ سے don't friendship with. اس وجہ سے کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں 3 دفعہ جسے ملعون کہا گیا، قطع رحم کرنے والا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. انسان بخیل. انسان کو اللہ نے بہت شرف دیا ہے، بہت عزت دی ہے، بہت آنر دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم. دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف وہ بخیل، ایک طرف حریص، لالچی، بے صبرہ اور جاہل. اور دوسری طرف دیکھیں کہ انسان، اللہ نے کیا اس میں کوالٹی، کیا شرف ہے اس انسان میں کہ جو جسے اللہ نے کرامت میں رحمت فرمائی. لقد کرمنا بنی آدم. یہ انسان کی کوالٹی، انسان کی اصل کوالٹی ہے. ہم نے انسان کو کرامت میں رحمت کی ہے، کرامت دی ہے. باقی مخلوق جتنی ہیں مخلوقات ہیں ان سے ہم نے افضل قرار دی. اگر انسان ہو تو وہ افضل ہے، اگر حریص ہو تو وہ افضل نہیں ہے، بے صبرہ ہے تو افضل نہیں ہے، بخیل ہے تو افضل نہیں ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. جاہل ہے تو اشرف کس وجہ سے ہے؟
جہالت کوئی مگر اشرفیت ہوا کرتی ہے. ظلم کرتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ وہ ظلم جو ہے نا وہ افضلیت ہوا کرتی ہے. ظالم ہے، جابر ہے، جاہل ہے، حریص ہے، بے صبرہ ہے، بخیل ہے، یہ تو پسترین انسان ہے کہ جن کے متعلق خدا نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے بدبخت ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے انہوں نے. اس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. یہ جو انسان جاہل ہے، ظالم ہے، حریص ہے، لالچی ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، نا شکرہ ہے، بے صبرہ ہے، بخیل ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ حیوانوں سے بدتر لوگ ہیں. ان کا تعلق انہیں اشرفیت کہاں کہا جائے کہ اشرف المخلوقات ہے؟ اشرف المخلوقات وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا، جو علم رکھتے والے، مظلوموں کی حمایت کرنے والے، سخاوت اور کرامت والے لوگ ہیں، شان کریمی رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ اللہ کے اوپر امید رکھتے ہیں، ہمیشہ صبر اور استقامت کو زندگی کا شعار. وہ اشرف لوگ ہیں. یہ اشرف توڑے ہیں جو ذلت اور پستی کے ساتھ جو ہے نا پستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن میں اتنی ہمت نہیں، اتنی جرأت نہیں کہ مظلوم کو مظلوم کہہ سکیں، ظالم کو ظالم کہہ سکیں، مظلوم کی حمایت کر سکیں، ظالموں سے نفرت کر سکیں. اتنی بھی جرأت نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو غزہ کے مسائل آئے، فلسطین کے مسائل آئے، یہاں جو 23 عربی ممالک ان کو دیکھیں، 56 ممالک مسلمانوں کے دیکھیں، ان کی جان دیکھی، ان کی حالت دیکھی. یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اشرف ہیں، یہ اشرف مخلوق ہیں؟ یہ تو اسفل السافلین ہیں. اشرف وہ ہے کہ جیسے اللہ نے احسن التقویم بنایا، جیسے اللہ نے بہترین ساخت کے ساتھ وہ انسان ہے، وہ اشرف ہے. جو حیوان ہیں، حیوان سے بدتر ہیں. وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یعنی فضیلت دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو صبر و استقامت رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنوت، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. کتنا ناشکرہ ہے. حیوان کو دیکھیں تو صبح دم ہو کے بغیر کھائے بغیر پیے فریش حملے کرتا ہے دشمن کے اوپر. اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کے سانسوں سے فراٹوں کی آواز آتی ہے، اس کے حملے کے دوران غبار اٹھا کرتا ہے، دشمن کی جمعیت میں قلب لشکر میں جا کے حملہ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے کیا ہیں؟ خواب خوابیدہ، خرگوش. خواب خرگوش میں ہمیشہ غافل، جاہل، ضد باز، تعصب رکھنے والے. یہ بدترین خلائق ہیں، یہ بدترین خلائق. انہی میں سے ایک خود یہی خوارج تھے، خارجی. ایسے تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ نمازیں ان کی دیکھیں، نمازیں سارا دن نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے ماتھوں پہ محراب دیکھیں، ان کے زانوں سے صفائی کرنی پڑتی تھی، ان کے زانوں سے اس قدر اس میں سجدوں کی وجہ سے زانوں جن کے زخمی ہو جاتے تھے، پیشانی ان کی زخمی ہو جاتی تھی. جاہل تھے، ظلوم تھے، جہول تھے. اسی وجہ سے جب اس آیت کے متعلق جو سورہ کہف کی آیت نمبر 3 ہے، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کن کے بارے میں ہے،
فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین خسارے میں اعمال کے حساب سے کون لوگ ہیں؟ عمل کی بات نہیں، یہاں اعمال ہیں، جمع ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنی بربادی کی ہے. یہ گمراہ رہے ہیں دنیاوی زندگی میں، اپنے آپ کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اور انہوں نے جتنی کوشش کی ساری کوشش ہدر چلی گئی ان کی نمازیں ختم، ان کے روزے ختم، ان کے حج ختم، ان کا امر بالمعروف جو ان کے نزدیک واجب اور جو امر بالمعروف نہیں کرتا وہ کافر. یہ خوارج کا نظریہ ہے. نماز نہیں پڑھ پھر اس کو واجب القتل بھی سمجھتے تھے، قتل بھی کرتے تھے. یہ خارجی لوگ خوارج. اسی وجہ سے کہ بنو امیہ نے پھر اس کے مقابلے میں ایک فرقہ بنایا کہ جس کا نام مرجئہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں، عمل ہے سارا کا، سب کچھ عمل ہے. عمل جو نہیں کرتا وہ کافر ہے. اس کو پھر قتل بھی کر دیتے تھے، واجب القتل سمجھتے تھے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک سی وحشی سی قوم ہے. اس کے مقابلے میں بنو امیہ نے ایک فرقہ بنایا جس کا نام فرقہ ہے مرجئہ ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ عمل ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ایمان ہے، عمل کی ضرورت نہیں، بس یہ ایمان ہونا چاہیے. اچھا عمل کی نہیں، عمل کی کوئی اہمیت، ایمان ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ عمل ہونا چاہیے، ایمان کی کوئی اہمیت. یہ خارجی لوگ، یہ داعش جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، نمازیں ہی پڑھتے ہیں، خنجر چلاتے ہوئے نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہیں. خوارج میں اور داعش میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سیم چیز ہے، سیم ٹوکن. اس میں کوئی ان میں فرق نظر نہیں آتا، دونوں ایک چیز ہے. ایک ہی ترازو کے دو پلڑے، ایک ہی کوئن کے دو رخ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنی کوشش کو برباد کیا. کیوں برباد کیا؟ اور پھر کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارا دن روزے رکھ رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یحسبون یعنی خود حساب، اپنے ذام میں، بذام خود سمجھتے ہیں. انسان کو ذام سے نکل کر یقین کی منزل پر نہیں. قرآن میں یوقنون بھی ہے، قرآن میں یؤمنون بھی ہے، قرآن میں یحسبون بھی ہے. یحسبون انسان کے لیے نجات نہیں ہے، یوقنون یؤمنون یہ نجات کے ذریعے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، بڑا کارنامے کر رہے ہیں. ہم ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور سارا دن روزے رکھتے ہیں، تو بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. یہ ان کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. ہم کو پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی لقاء کا، رب کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں، رب کی لقاء کا بھی انکار کرتے ہیں. کتنے بدبخت ہیں. اللہ کی آیات کا، آیات الہیہ کا، آیت کبریٰ جس کو کہا جائے وہ آیت کبریٰ امیر المومنین، امیر المومنین انکار کرتے ہیں. انکار نہیں کرتے ہیں فقط، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ. یہ جو خارجی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ امام علی جو ہے نا وہ کافر ہو گئے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، وہ واجب القتل ہو گئے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے.
اور فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا ایک ٹکا برابر بھی، ایک پینی کے برابر بھی، ایک پیسے کے برابر بھی، رائی کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن ہی نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ وزن کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے سونے کی شاپ پہ پتھروں کے تھوڑے وزن ہوتے ہیں، سونے کی شاپ پہ لکڑیوں کے تھوڑے وزن ہوتے ہیں، سونے کی شاپ پہ مگر خاک کے تھوڑے وزن کیے جاتے ہیں، نہیں، یہ لے جاؤ۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ قیامت کے دن بعض کے اعمال کیا ہوں گے، کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا جن سب کو جلا دو۔ اس وجہ سے کہ یہ سارے کے سارے منہائے ولایت، جو عمل منہائے ولایت ہوتا ہے اس کی کوئی، وہ اسی طرح ہی ہے کہ انسان بغیر وضو کے 100 رکعت نماز پڑھتا رہے، بغیر وضو کے پڑھے گا اس کو ذرہ برابر بھی عمل ہے۔ فلا نقیم یوم القیامت وزن، وزن وہ ہے ہی نہیں کچھ، اس میں تو شرط ہی پوری نہیں، لہذا کوئی وزن نہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن، اس وجہ سے کہ وزن ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے چیلے ہیں ان کے لیے الگ میزان ہے، لکڑیوں کے ٹال ہوتے ہیں ان کے لیے الگ میزان ہے۔ خود علم منطق کو بھی کتاب المیزان کہتے ہیں، کتاب المیزان اس وجہ سے کہ وہاں پہ حقائق کو دیکھا جاتا ہے، حقائق کی سنجش کی جاتی ہے، حقائق کی پہچان کی جاتی ہے، پرکھ کی جاتی ہے، اور عقل کی درستی کی جاتی ہے۔ یہ ارسطو نے، ارسٹیٹل، انہوں نے علم منطق کو، یعنی دو سائنس، یہ جو لاجک ہے، اس کو کتاب المیزان کرا دیا، انہوں نے نام کرا دیا، جس میں وہ اشکال اربع ہے، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چار۔ ہمارے یہاں سکھاتے تھے جب وہ علم منطق، تو اس میں جو اشکال اربع ہیں ایک شعر کے اندر، اس تاکہ بچوں کو صحیح حافظے میں رہے کہ مو کب اول، خین کب ثانی، مو کا انسوم، در جہار امین کا یقین کا شرط دان، یعنی وہ اس میں، اس شعر کے اندر یہ ساری کی ساری جو کوالٹی اشکال اربع کی ہیں وہ اس میں ہوتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو اشکال اربع میں فٹ آئے وہ میزان کے اوپر ہے، اور جو اشکال اربع، جو صغرا کبرا نتیجہ جو ہے نا، وہ اگر نہیں دیتا ہے اور اس اشکال اربع پہ نہیں فٹ آتا ہے تو وہ ناموزوں ہے، اس کا میزان ہے۔ وہ ارسطو کے نزدیک یہ ہے علم منطق، کتاب المیزان، کتاب المیزان۔ شعر شاعری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ شعر جو موضوع نہیں ہے، موضوع نہیں کیا ہے مطلب، اس میں تعلی نہیں ہے، اس میں وزن ہی ٹھیک نہیں، اس میں بحر ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ بحر کے اوپر کے جو عربی میں 15 قسم کی بحریں ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں۔ مثلا جو ہے نا وہ فاعلات فاعلات فاعلات، مفاعیل 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 مفاعیل، یہ بحریں ہیں، اس کے مطابق اگر ہے، اس سے کم زیادہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں، یہ شعر جو ہے نا وزن کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اب انسان کے اعمال کا جو وزن ہے وہ کیسے ہے؟ اعمال کا وزن کیسے ہو جائے گا؟ پتہ چلا ہے ٹریلے کے اندر جو سامان ہے، مادی ہے، جسمانی اعتبار کے ساتھ، اس کو تو وزن پتہ چل گیا، لکڑیوں کا وزن پتہ چل گیا، سونے کا وزن پتہ چل گیا، انسان کے بخار کے بھی وزن ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، تھرمامیٹر لگاؤ، اس سے بڑی آج کل تو جدید سوفسٹیکیٹڈ سسٹم آ گیا، اور اس کے ذریعے فوراً پتہ چل جاتا ہے، کان میں ذرا سے اس طرح کرتا ہے، ہاں جی اتنا ٹمپریچر۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ آج کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا میزان الاعمال، امیر المومنین کی ذات اعمال کی میزان، جو عمل ولایت کے اوپر آئے گا وہ عمل قابل قبول ہے، اعمال کا وزن تولا جائے گا ولایت امیر المومنین کے ساتھ، سنجو اس کی وہاں سے ہوگی، اب وہ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پہ تم دنیا میں کہتے رہے، دنیا میں کیا کہتے رہے کہ ہاں جی نعوذ باللہ جو ہے نا ان کو حکم کا حق نہیں ہے،
یہ حاکم نہیں ہے، یہ راہبر نہیں ہے، یہ رہنما نہیں ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو تم قیامت کے دن چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا؟ فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تم دنیا میں کہتے تھے نہیں یہ واجب القتل ہے، تم نے تو قسم اٹھائی تھی، یہ خارجیوں نے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کعبے میں یہ قسم اٹھائی کہ ہم 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب کی جو لیلۃ القدر والی ہے، جو عبادت والی ہے، ہم اس رات قتل کریں گے، اس وجہ سے کہ علی کا قتل کرنا عبادت ہے۔ انسان میں جب بگاڑ آتا ہے، انسان میں جب تعصب آتا ہے، انسان میں جب جہالت آتی ہے، امیر المومنین کو جاہلوں نے قتل کیا ہے، امیر المومنین کو ان متعصبین نے قتل کیا ہے، یہ تعصب، یہ جو پریجس رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین کا قتل حقیقت میں عدالت کا قتل ہے، امیر المومنین کا قتل حقیقت میں یتیموں کے وارث کا قتل ہے، غریبوں کی پناہ گاہ کا قتل ہے، سارے دنیا کے مظلومین کا قتل ہے، مظلومین کے وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا ہے انسان میں کتنا بگاڑ۔ 19ویں شب کا انتخاب اس لیے کیا ہے، جو ساری رات عبادت کرتا ہے، 1000 رکعت نماز رات میں پڑھے کہ نہیں علی کا قتل کرنا عبادت ہے۔ امام کی روٹین بدلی ہوئی تھی پورے ماہ مبارک رمضان میں، بالکل تھوڑا سا مختصر سا کھاتے تھے، مختصر سا۔ بچے پوچھتے تھے بابا آپ بالکل بہت کم کھا رہے ہیں، بچیاں پوچھتی تھیں، فرماتے تھے نہیں تمہارا بابا کبھی نہیں چاہتا ہے سیر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ 19ویں کو پھر ہر روز جب افطاری روٹین امام کی بدلی گئی، آج اس بیٹے کے یہاں افطاری ہے، کل دوسرے بیٹے کے یہاں، آج اس بیٹی کے یہاں، کل دوسرے، اس طرح امام کی روٹین جاری۔ ہر ایک کو ساتھ ساتھ وصیتیں بھی کرتے تھے، وصیتیں کرتے، دیکھو یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے، تمہیں بڑے سنبھل کے رہنا ہوگا، یہاں کوفہ کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ اس کے بعد 19ویں شب کی جو افطاری ہے نا، یہ حضرت ام کلثوم کے ہاں تھی۔ بیٹی نے دودھ بھی رکھا ہے، بیٹی نے نمک بھی رکھا ہے۔ فرمایا بیٹی آپ کو پتا ہے، آپ تو جانتی ہے نا تمہارے بابا نے کبھی دیکھا ہے اپنے بابا کو 2 غذائیں کھاتے ہوئے ایک دسترخوان کے اوپر؟ بیٹی نے نمک کو اٹھانا چاہا، فرمایا نہیں، میں نمک کے ساتھ افطار کروں گا، یہ دودھ کوفہ کے یتیموں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مختصر افطاری۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، ساری رات عبادت میں، تھوڑی دیر کے بعد آ کے ستاروں کو دیکھتے تھے، ستاروں کو گواہ کرتے تھے کہ تم ابھرے ہو اور علی سویا ہوا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتے تھے حاضر لیلا، یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ بیٹی پریشان ہو رہی ہے، بابا یہ کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ اپنے آقا رسول سے کیا تھا۔ مجھے آقا رسول سے میں تھوڑی سی اونگ آئی، میں نے دیکھا ہے، مجھے کہا کہ جلدی آؤ علی، جلدی آؤ، ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں۔ اس کے بعد امام جب جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، گلدستے اذان پہ اذان کہی۔ اس کے بعد عبد الرحمن کو اٹھایا اور تبلیغ بھی کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو ہر قسم کی برائی، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو بھی نماز کی تعلیم دی، تبلیغ کی۔ اس کے بعد جب نماز شروع کی نا، نماز جو شروع کی ہے، اس کے بعد پہلی رکعت کا
دوسرے سجدے سے سر کا اٹھنا تھا، ایسے میں عبد الرحمن کی تلوار کا گرنا تھا، اور مرثیہ شروع کر دیا جبریل امین نے، آؤ دیکھو ہدایت کا چراغ گل ہو گیا ہے، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے ہیں، پیغمبر کے بھائی کو مار دیا گیا، قتل ابن ام المصطفیٰ قتلہ اشکل اشکیہ، بدترین خلائق والے نے، بدترین مخلوق نے قتل کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو امام نے فرمایا کہ نماز کی تکمیل کراؤ۔ نماز کی جو تکمیل ہوئی اس کے بعد کیا کیا، ایک گلیم، ایک موٹی چادر منگوائی گئی، چار کونوں سے پکڑ کے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اصحاب ہیں، وہ آ کر لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جب بیت الشرف کے قریب پہنچتے ہیں نا، میرے مولا فرماتے ہیں حسن سے، اب جو صحابی مجھے لینے کے لیے یہاں تک آئے ہیں ان سب کو کہہ دو، ان سب کو کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میری ضربت کا میری بچیوں کو، میری بیٹیوں کو علم ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم کی صدائیں بلند ہوں اور نامحرم سنے، میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب کہا جاتا ہوگا ہاذہی زینب ہاذہی ام کلثوم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام الغالبین ینقلبون۔ خدا حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ خدا حق محمد و آل محمد ہمارا شمار مولا امیر المومنین کے عزاداروں میں فرما۔ خدا حق محمد و آل محمد اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، اور بالخصوص محب فاطمہ، مرحومہ محب فاطمہ، مرحوم زوار حسین، پروردگار ان کی روح کو ایصال فرما، کروڑ کروڑ جنت عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا علی، سلام